شہادتوں کے واقعات ایسے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں، میں تو جب غزوہ احد پڑھتا ہوں تو میری عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جو نوجوان صحابہ کا آپ کردار دیکھیں، بزرگ صحابہ، ایک معذور صحابی جو ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا، ایون خواتین کا جو کردار ہے آپ دیکھیے وہ کیا کمال ہے. ذرا بتائیے شہادتوں کے واقعات. دیکھیے غزوہ احد کے 3 راؤنڈ ہیں. پہلے راؤنڈ میں تو کفار کو شدید ترین نقصان پہنچا اور انہوں نے میدان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا. دوسرا راؤنڈ وہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کثیر تعداد میں صحابہ کرام زخمی ہوئے اور متعدد صحابہ کرام شہید ہوئے. اس کے بعد ایک تیسرا راؤنڈ بھی ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف تشریف لانے لگے تو اس کے بعد فوراً بعد غزوہ حمراء الاسد ہوا ہے جی. اور اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ مسلمانوں نے کفار کو وہ مقام چھوڑنے پر مجبور کر دیا. اور قربان جائیں جنید بھائی کہ حدیث میں لکھا ہے کہ صحابہ کرام کو 70 زخم لگے ہوئے ہیں. ابھی احد سے مدینہ طیبہ پہنچے ہیں اور جب حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دوبارہ حمراء الاسد کے لیے نکل کھڑے ہو تو وہ ٹوٹی ہوئی تلواروں اور نیزوں اور شکستہ جسموں کے ساتھ دوبارہ حضور پر جان فدا کرنے کے لیے چلے گئے. اب آپ دیکھیے کہ سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت مصعب بن عمیر، حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ غسیل الملائکہ، حضرت عبداللہ بن جہش، حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ وہ جلیل القدر نفوس ہیں جو اس غزوہ میں شہید ہوئے. آپ دیکھیے کہ حضرت سیدہ ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کہا کہ عورتوں کا بھی کردار ہے. یہ وہ صحابیاں ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ اولا ثانیہ اور ثالثہ کے موقع پر حضور علیہ السلام کی خدمت میں یثرب سے آ کر بیعت کی ہے. اور عالم یہ تھا کہ جب حضور علیہ السلام مدینہ منورہ میں پہنچے تو ہر غزوہ میں اپنے شوہر اور بیٹوں کے ساتھ حضور کا دفاع کرنے تلوار لے کر نکل آتی تھی. غزوہ احد کے موقع پر جب بڑے بڑے صحابہ کے قدم اکھڑ گئے اور صرف چند جانثار حضور علیہ السلام کے قریب تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا من یبیع لنا نفسہ، آج کون ہے جو اپنی جان محمد رسول اللہ پر قربان کرے. تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میں دائیں دیکھتا تھا تو مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی، میں بائیں دیکھتا تھا تو ام عمارہ نظر آتی تھی. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا حالت جنگ میں اے ام عمارہ مانگو کیا مانگتی ہو. تو آپ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے خاندان کو جنت میں آپ کا اسی طرح رفیق بنا دے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اے رب کریم ام عمارہ اور اس کے خاندان کو جنت میں میرا رفیق بنا دے. انہی جانثاروں میں حضرت زیاد بن سکن رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا من یبیع لنا نفسہ، کون ہے جو آج مجھ پر اپنی جان فدا کر دے. آپ تلوار لے کر دشمن کے صفوں میں گھس گئے. جب آپ شہید ہونے کے قریب آئے تو جنید بھائی ہر مسلمان کی تمنا یہ ہے کہ جب جان جسم سے نکل رہی ہو تو محمد الرسول اللہ کا دیدار ہو رہا ہو. تو آپ نے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو اس وقت پانی پلا رہی تھیں، آپ کے ذریعے سے یہ پیغام پہنچایا کہ میں حضور علیہ السلام کے قدموں میں اپنی جان دینا چاہتا ہوں. تو حضور علیہ السلام نے جو جملہ ارشاد فرمایا تو عاشقوں کے دل جھوم اٹھتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا ادنی منی یا زیاد، اے زیاد آؤ اور میرے قدموں میں اپنی جان کو فدا کر دو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ انہی میں وہ نوجوان صحابی ہے کہ جس کی آج شادی کی پہلی رات ہے، جو اپنی بیوی کے پاس شب زفاف میں موجود ہے. اور حضور علیہ السلام کے جب مجاہد نے اعلان کیا کہ یا خیل اللہ ارکبی، اے اللہ کے بندوں نکل آؤ کہ محمد رسول اللہ کا پیغام آ چلا ہے، تو حضرت حنزلہ اپنی بیوی سے دامن چھڑا کر حضور کے قدموں میں پہنچے. اور حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ابو سفیان نے شہید کیا اور بعد میں وہ ایمان لانے والوں میں سے تھے، تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے دیکھا کہ شہادت کے بعد آپ کے جسم مبارک پر باقاعدہ پانی کے قطرات ہیں. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ جاؤ دیکھو کہ یہ کس حال میں اٹھ کر آئے. تو عرض کی یا رسول اللہ اپنی بیوی کے پاس سے آئے تھے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اسی لیے ان کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا ہے، آسمان کے فرشتوں نے غسل دیا ہے. اور جنید بھائی ان تمام شہداء کا مصلح کیا گیا. اور قربان جائیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسم کا مصلح، آپ کا کلیجہ چبایا گیا، آپ کی ناک مبارک کو شہید کیا گیا. اور محمد رسول اللہ کے قدموں پر فدا جائیں کہ وہ وحشی اور وہ ہند جس نے حضور علیہ السلام کے چچا جان کو شہید کیا، حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر ایسے لوگوں کو بھی معاف فرما دیا